سورہ نور آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ سورہ مبارکہ ہے جو ہم نے اتاری ہے، اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو ہم نے فرض کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور اس میں واضح احکامات ہیں، اور یہ اس لیے ہیں کہ تمہیں نصیحت ہو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، زناکار عورت یا زناکار مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کے نفاذ میں کسی قسم کی نرمی یا مداہنت مت کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا واقعی ایمان ہے اللہ پہ اور آخرت پہ۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ سزا بھی ایسے دی جائے کہ مومنین کا، مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے، ایک طائفہ جو ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہو، وہ موقع کا گواہ ہو۔ الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکہ، اور زانی جو ہے اس کے لیے، نکاح کے لیے صرف زانیہ اور مشرکہ ہے، اور وہ زانیۃ لا ينكح الا زان و مشرک، اور جو زناکار عورت ہے اس کے ساتھ بھی نکاح صرف مشرک یا زناکار عورت ہی کرے گی۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے اوپر یہ رشتے یعنی مشرک اور زانیہ کے اور زناکار کے حرام ہیں۔ یہ سورہ نور اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس میں حدود کا بیان ہے، اور قرآن حکیم میں جن حدود کا بیان ہے ان میں سے قتل کو چھوڑ کے باقی 3 اسی میں ہیں۔ یہ سورۃ مبارک یہ اتری ہے 6 ہجری میں، شعبان کے مہینے میں، اس لیے کہ اس کے اندر واقعہ بنو مستلق میں، یعنی جو مستلق کا غزوہ تھا اس میں واقعہ افک ہوا، اور اس میں واقعہ افک کا آپ دیکھیں گے فوراً شروع ہو جائے گا، دوسرے رکوع سے ہی پورا تذکرہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ اتری ہے یا اس دوران اتری ہے، تو وہ سن 6 ہجری میں شعبان میں پیش آیا ہے۔ یہ اس کا زمانہ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر پھر آگے جا کے پردے کے احکامات ہیں، اور ہمیں پردے کے احکامات سورہ احزاب میں بھی ملتے ہیں، وہاں پہ بھی ہیں۔ تو چونکہ سورہ احزاب جنگ احزاب میں اتری اور اس کے مان بعد اتری، جو کہ 5 ہجری کے ذیقعد کا واقعہ ہے، اس لیے یہ احکامات جو پردے کے آئے یہ اصل میں آخری ہیں۔ وہ جو تھے وہ آخر سے پہلے کے، اس لیے کہ احکامات کے اندر ایک تدریج کا لحاظ رکھا گیا کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ ان کا خوگر بنایا جائے، اور ان کی اس کو کیا کہتے ہیں فیملیئرائزیشن، یعنی اس کے ساتھ اس کی پیدا ہو جائے، لگاؤ پیدا ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سورہ مبارکہ بغیر کسی تمہید کے شروع ہو گئی،
لیکن اس تمہید کے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی صورت میں جو کہ شروع ہوئی تھی اس بات سے قد افلح المؤمنون کہ فلاح پا گئے وہ مومن، آگے ان کی صفات تھی. اور اس وقت میں نے گزارش کی تھی کہ یہ افراد کی تربیت کے لیے یہ چیزیں جو ہیں ان کی شخصیت کی تعمیر کے لیے ہیں. لیکن جب ان کی شخصیت کی تعمیر کے دوران کوئی ایسا واقعہ ہو جائے محلے میں، شہر میں، گاؤں میں، ملک میں، جس کی تشہیر ہو اور وہ ان تک پہنچے، تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے ان کے اوپر؟ ظاہر ہے ان صفات کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے منفی اثرات تو مرتب ہوں گے. اس لیے جہاں ان صفات کا اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے، وہیں پہ معاشرے میں ان چیزوں کے استحصال اور کما کی ضرورت ہے کہ جو ان صفات کے پیدا کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنے. اس طرح یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ آپس میں گویا یہ صورت جو ہے یہ پچھلی صورت کا ایک تکملہ ہے، یہ اس کو مکمل کرتی ہے. اب آپ دیکھیں اس کی تمہید یا اس کی ابتدا کس طرح ہوتی ہے کہ سورۃ انزلناہا، کہ یہ صورت جسے ہم نے اتارا ہے، یعنی اللہ کی جو کبریائی ہے، اس کا جو جبروت ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے اس کو پڑھیں. وہ کہتا ہے یہ میں نے اتاری ہے. اب اتاری ہے تو پھر اس کے اندر اس قسم کے احکامات ہیں، تو یہ احکامات کسی ایسی یعنی مسالے قسم کی کمیٹی کی طرف سے یا کسی شخص کی طرف سے نہیں آئے کہ جو صرف تقریریں کرتا ہے، باقی اس کے اندر کوئی زور اور قوت نہیں ہے. وہ جو تقریر کرتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے، وہ اس کو نافذ نہیں کر سکتا. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میں نے اتارا ہے، ہم نے اتارا ہے، تو پھر اس کی کبریائی کو دیکھیں، اس کے جبروت کو دیکھیں کہ اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ واجب الاذعان ہیں، وہ لازمی طور پہ ماننے ہیں. نہیں تو اتارنے والے کی، ان احکامات کے اتارنے والے کی یہ صلاحیت اور یہ قوت موجود ہے کہ وہ مخالفت کرنے والے کو اپنی گرفت میں لے. اور اس کی گرفت کتنی سخت ہے اور وہ پکڑ کتنی سخت ہے، اس کا تذکرہ تو قرآن و حدیث میں بہت زیادہ ہے. بس یہاں پہ یہ یعنی یہاں سے شروع ہوئی کہ یہ ہم نے اتارا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وَفَرَضْنَاهَا، کہا کہ یہ ویسے ہی معلومات کے لیے یہ کوئی اکیڈیمک لگژری نہیں ہے، بلکہ یہ احکامات جو ہیں ان کو فرض کر دیا گیا. اب اللہ نے جو احکامات بھیجے ہیں، جیسے بارہا یہ گزارش میں کرتا ہوں کہ وہ فطرت کے مطابق ہیں، ان میں کوئی ایسی غیر فطری چیز نہیں ہے. یعنی انسان کی فطرت بنائی گئی ایک جو اس کے اندر موجود ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں کہ انسان کی فطرت کے اندر اپنے ان اعضاء کو چھپانا ضروری ہے کہ جو وہ کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہتا. تو آپ دیکھیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا حلہ پہنایا گیا، وہ جنت پہ رہائش پذیر ہیں ہوا کے ساتھ. جب غلطی کی وجہ سے وہ حلہ اور وہ جنت کا لباس اتار لیا گیا تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ وہ باغ کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگ گئے. یہ فطرت ہے، یہ فطرت انسانی ہے. اسی فطرت کے اوپر یعنی دنیا کے تمام معاشرے جو ہیں ان میں سارے انسان پیدا ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آگے جو تذکرہ لمبا آ رہا ہے زنا کے بارے میں تو وہ فطرت کے خلاف ہے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ دوسرے کسی کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے گھر میں سنبھالے اور اس کے اوپر محنت کرتا رہے. آخر میں جا کے پتہ چلے کہ یہ تو اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے، یہ تو اپنی عادات کے لحاظ سے، یہ تو اپنے رنگ و روپ کے لحاظ سے اور دوسرے کا بچہ ہے. تو اس معاشرے کا کیا بنے گا جس میں یہ چیز عام ہو؟ یہ فطرت کے خلاف ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سارے معاشروں میں
یہ بات راسخ رہی ہے۔ اب اگر یورپ میں اگر یہ نہیں ہے تو بالآخر وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کسی کو پوچھنے کی، کسی کے اوپر قیاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس سارے کے سارے ٹھیک ہیں۔ اور پھر بعض ملکوں نے، جن میں امریکہ بھی شامل ہے، انہوں نے باپ کا نام پوچھنے کو قابل گرفت یعنی قابل مواخذہ جرم قرار دیا، قابل دست اندازی پولیس، کہ کوئی آدمی رپورٹ کرے کہ فلاں آدمی نے میرے باپ کا نام پوچھا، وہ اس کو پکڑ کے لے جائیں گے، کیوں پوچھا؟ تو یہ فطرت کے مطابق ہے، تو اس لیے زور دیا کہ انسان کو اپنی فطرت کے اوپر آنا چاہیے۔ وہ فرضناها، کہ ہم نے ان احکامات کو تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے، اب تم نے اس کے خلاف نہیں کرنا۔ وانزلنا فی آیات بینات لعلکم تذکرون، اور کہا کہ اس میں واضح آیات ہیں۔ یہاں پہ آیات سے مراد یعنی وہ احکامات ہیں کہ جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے باہر سے اپنے جائز ہونے کی، اپنے برحق ہونے کی دلیل کے طلبگار نہیں ہیں، بلکہ وہ دلیل تمہاری فطرت کے اندر موجود ہے۔ تم نے صرف اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ یہ حکم میرے اندر کی خواہش، میرے اندر کے داعیات، میرے اندر کے ڈیمانڈ کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہے آیات بینات لعلکم تذکرون، کہا یہ اس لیے کہ تمہیں دوبارہ یاد آ جائے وہ چیز اور یوں تم نصیحت پکڑو۔ اب اس کے بعد یہ پہلی حد جو ہے اس کا بیان ہے، اور یہ حد ہے زناکار عورت اور زناکار مرد کے اوپر۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما جلدۃ جلدہ، کہ زانیہ عورت اور زانیہ مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یہ ابتدائی سزا ہے کہ جو بالکل واضح طور پہ قرآن پاک میں آ گئی۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ سزا تو یہ بیان ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے یہ سزا نافذ کی، لیکن ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض معاملات میں، بعض کیسز میں آپ نے رجم کی سزا بھی دی، اور رجم کی آیت یعنی واضح طور پہ یہ لکھا ہوا کہ اس کو رجم کر دو، یہ قرآن پاک میں نہیں ہے، سنت رسول سے ثابت ہے۔ ایک آدمی تھا معاذ، تو معاذ نے اس بات کا اقرار کیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کیا، لیکن اس نے اپنے خلاف گواہی دی کہ یہ مجھ سے ہوا ہے۔ آپ نے اس کو سنسار کروایا۔ اور اسی طرح ایک عورت بھی تھی کہ جس نے حاملہ ہونے کی، زنا کے ذریعے سے حاملہ ہونے کی اپنی گواہی دی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو اگر سنسار کریں تو اس حمل کا کیا قصور ہے؟ بچہ جننے کے بعد آنا، وہ بچہ جننے کے بعد پھر آئی، تو آپ نے فرمایا اس کو دودھ پلاؤ، اور وہ اس کو دودھ پلانے کے بعد پھر آئی بچے کو لے کر، ساتھ میں روٹی کا ٹکڑا لیے ہوئے کہ وہ بچہ کھا رہا ہے، اب اس کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو سنسار کر دو۔ اب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنسار کروایا، اور پھر صحابہ اکرام کے، خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے، تو اس سنسار کرنے کا ماخذ کیا تھا؟ اس کے اوپر بڑی بحثیں ہوئی ہیں قرآن حکیم میں۔ میں اس بات کو مختصر رکھوں گا، ان احادیث کے اوپر بھی یعنی میں نہیں جاتا، اور ہمارے فقہا نے جو قیدیں لگائی ہیں اس کے اوپر، وہ بھی ہمارے ان دروس کی حدود سے باہر ہے۔ البتہ آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے جس کو ہم آیت محاربہ کہتے ہیں، حرب کہتے ہیں جنگ کو۔ وہ آیت ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ وہ لوگ جو برسر جنگ ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، ان کی سزا یہ ہے
ان یقتلوا، یہ کہ ان کو قتل کیا جائے، لیکن لفظ یہاں پہ قتل جو ہے اس کی وہ صیغہ استعمال ہوا، یعنی تقتیل، یہ فعل تقتیل سے ہے کہ جس میں شدت اور کثرت کا موضوع پایا جاتا ہے، مضمون پایا جاتا ہے۔ اب اس کی یہ تقتیل جو ہے، یعنی ایک تو ہے نا قتل کرنا، ایک ہے تقتیل۔ تقتیل جو ہے جس میں کثرت اور شدت کا موضوع پایا جاتا ہے، اس میں وہ تمام طریقے پائے جائیں گے کہ جن سے آدمی کو مارنا ہے انتہائی تشدد سے، لیکن وہ نہیں کہ جن کو شریعت نے حرام کرا دیا، مثال کے طور پہ جلایا نہیں جائے گا، اس کو سے منع کیا گیا، تو پھر وہ سنسار والی بات آ جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور رسول کے ساتھ برسر جنگ ہیں اور معاشرے میں وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کی موجودگی میں معاشرے کی تطہیر اور اس کو صالح معاشرہ بنانا ممکن نہیں ہے۔ دہشت گردی کر رہے ہیں، لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں۔ یہ خوف و ہراس جان اور مال کا بھی ہوتا ہے، یہ خوف و ہراس عزت و ناموس کا بھی ہوتا ہے۔ اور میں نے جس آدمی کا تذکرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو، اس کا نام معاذ تھا، اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا، اس کے بارے میں لوگوں نے گواہی دی کہ جب آپ جہاد پہ جاتے ہیں تو یہ کہیں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب مرد سارے جہاد پہ چلے جاتے ہیں تو یہ عورتوں کو تعاقب کرتا ہے اور پھر ساری عورتوں کو یہ گندا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلکہ بعض راویوں نے تو یہ کہا کہ وہ بکرے کی طرح وہ عورتوں کا پیچھا کرتا ہے، اس کو تو سنسار کرنا تھا۔ اب اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی بات اس لیے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کو بھی سنسار کرنے کا حکم دیا، اور وہ یہ تھا کہ ایک خاتون نماز کے لیے مسجد آنے کے لیے نکلی گھر سے، تو اس آدمی راستے میں اس کو پکڑ لیا اور جسے ہم کہتے ہیں زنا بالجبر، اس کا ارتکاب کیا اور پھر بھاگ گیا۔ جب اس نے بہت شور مچایا تو یہ بھاگ گیا تو اوپر سے مہاجرین کا کوئی گروہ آیا، وہ بھاگ کے اس جگہ پہ گئے، اندھیرا تو ہوتا ہی تھا، تو وہ پکڑ کے ایک آدمی کو لے آئے کہ یہ، اور اس عورت کے پاس لائے تو اس نے کہا ہاں یہی ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، کمارا ہے یہ شادی شدہ ہے، یہ نہیں پوچھا۔ آپ نے فرمایا اس کو سنسار کر دو۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ نہیں تھا، یہ غلط آدمی کو پکڑ کے لائے، وہ میں تھا۔ یعنی مجلس میں ایک اور آدمی، اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا، اس نے کہا یہ نہیں تھا، میں تھا۔ آپ نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا اور اس آدمی سے، پہلے آدمی سے معذرت کی۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ زانی کہ جو عورتوں کا تعاقب کر کے معاشرے کی عزت و ناموس کو خطرے میں ڈالتا ہے، وہ سنسار کیا جائے گا، بے شک کنوارا ہو۔ جو زنا بالجبر کا ارتکاب کرے گا وہ سنسار کیا جائے گا، بے شک کنوارا ہو۔ ورنہ سزا عام طور پہ یہی ہے کہ جس کا اس آیت میں تذکرہ ہوا کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ البتہ کچھ قید ایسی ہے کہ دوسری جگہوں سے، قرآن پاک سے وہ واضح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی لونڈی ہے یا کوئی غلام ہے اور اس نے زنا کا ارتکاب کیا مسلمان ہونے کے بعد بھی، تو پھر اس کو آدھی سزا دی جائے گی، اور یہ سورہ نساء میں یہ آیت موجود ہے کہ وہ آیت جو ہے سورہ نساء میں، وہ آپ کو ملے گی قرآن پاک کے 5ویں سپارے کے پہلے صفحے میں، جو دوسری آیت ہے اس کے اندر، وہ ایک لمبی آیت ہے، اس میں یہ چیز موجود ہے کہ اس کو آدھی سزا ہے، نصف عذاب محسنات، جو محسنات کے لیے عذاب ہے، جو سزا ہے، اس کا آدھا اس کو دیا جائے گا۔ اور یوں ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آیت محاربہ کا میں اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں
کہ لوگ صرف یہ بات کہتے ہیں کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ان دونوں کی وجہ ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ اصل میں آیت محاربہ میں جو حکم ہے کثرت اور تشدید سے قتل کا، اس کا یہ طریقہ ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے جو دہشت گرد ہیں، اور دہشت گردی میں عزت و ناموس کے اوپر حملہ جو ہے یہ بھی شامل ہے۔ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، کہ اگر وہ جو غلام ہیں یا لونڈی ہیں، اگر وہ زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو جو محسنات ہیں، جو آزاد عورتیں ان کے مقابلے میں، جو آزاد مرد ہیں ان کے مقابلے میں، ان کو آدھی سزا دی جائے گی، آدھی ہوگی۔ اب آپ ایک اور بات دیکھیں گے کہ یہ آیت مبارکہ جو 2 نمبر آیت ہے یہ شروع ہوتی ہے الزانیۃ والزانی، یعنی پہلے جو ہے تذکرہ عورت کا ہے، بعد میں تذکرہ مرد کا ہے زانی۔ اب اس کو مقدم رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ صنف نازک ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ہمدردیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کو مقدم رکھا گیا کہ اس ہمدردی کو صنف نازک کی وجہ سے اس ہمدردی کو آڑے نہیں آنے دینا۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان معاشروں میں عورت کو ایک استعمال کی، ایک کماڈیٹی، ایک چیز کے طور پہ لیا جاتا تھا، تو پھر ہر ایک یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ اگر یہ بچ جاتی تو شاید میرے کام آ جاتی، اس لیے عورت کو مقدم رکھا گیا سزا میں، مرد کو بعد میں۔ اور پھر عورت کی مرضی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر آگے حکم ہوا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، فی دین اللہ سے مراد یعنی اللہ کی مقرر کردہ جو حدود ہیں جس کے بارے میں اس نے کہا میں نے فرض کیا ہے، کیا اس کو نافذ کرنے میں کسی قسم کی نرمی اور مداحت نہیں کرنا۔ نرمی اور مداحنت جو ہے اس سے اس لیے منع کر دیا گیا کہ رجم سمیت سزا سخت جو ہے تورات میں بنی اسرائیل کے لیے تھی، لیکن جب معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا تو انہوں نے یہ کیا کہ غریب کے لیے وہ سزا برقرار رکھی، امیر کے لیے کوئی جرمانے کر دیے، کسی کا انہوں نے یہ کیا کہ اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے شہر میں پھرو، اس قسم کی اپنی طرف سے وہ باتیں داخل کر دی۔ تو پہلے تو کہا آیات بینات یعنی واضح احکامات ہیں جن میں تم اپنی طرف سے کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ پھر کہا کہ کوئی نرمی نہیں کرنی، اس لیے کہ معاشروں کا بگاڑ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ جب قانون کا بے لاگ اطلاق نہیں ہوتا، اس میں عورت مرد اور امیر غریب اور صاحب حیثیت اور دوسرے وہ سب آپس میں برابر ہوتے ہیں، قانون سب کے لیے ایک ہے۔ جب یہ بات ہوگی پھر معاشرے میں اسلام۔ اگر یہ بات نہیں ہوئی کہ بھئی ایک نے قتل کیا اس نے دیت دے دی، اس لیے کہ اس کے پاس پیسے ہیں، وہ تو کل پھر قتل کرے گا، اس لیے قرآن پاک نے کہا کہ دیت کا قانون موجود ہے، لیکن وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص میں اس کی گردن مارنے میں تو زندگی کا راز ہے، اس بات کو سمجھو۔ تو ہم نے کہا کہ ایسے کر لیا کریں کہ گردن تو اس کی مارے حکومت، اس لیے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے ان کو مار، لیکن ساتھ میں قصاص جو دیت ہے، وہ دیت اگر مقتول کے ورثاء کو چاہیے تو دیت حکومت دے، بیت المال سے دے، لیکن اس کی گردن مارے، تاکہ یہ معاشرہ اس قسم کے یعنی جان و مال کی جو آبرو ہے اس کی حفاظت ضروری ہو جائے، ہر ایک سمجھے کہ میں محفوظ ہوں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یعنی ساتھ میں ایک دھمکی آ گئی کہ اگر واقعی تم کہتے ہو کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پہ اور آخرت پہ، تو پھر اس اللہ کے یہ احکامات ہیں، ان کی تنفیذ میں کوئی چہرہ نہیں دیکھنا، جو بھی کرے اس کا ارتکاب اس کے لیے یہ سزا ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کہا کہ یہ سزا ایسی بھی نہیں ہے کہ صرف جیل کے اندر کسی کو دے دی جائے،
باہر کسی کو پتہ ہی نہ چلے. جو قرآنی سزائیں ہیں، جو حدود و تعزیرات ہیں، ان کا مقصد جو ہے وہ بیان ہوا نکالا لما بین یدی وما خلفہ، کہ تاکہ عبرت ہو اس جنریشن کے لیے جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان کے لیے، وما خلفہ، اور ایک اور جنریشن بھی اس کو یاد رکھے، یعنی پیچھے جو آنے والے ہیں، جو دوسرے ہیں، ان کو بھی یہ قصے سنائیں گے کہ ہمارے سامنے یہ ہوا تھا. اور اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں ہمارے ہاں کیا کچھ نہیں ہوتا، کتنی چوری ہے کہ اس چوری نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. لوگ بجلی چوری کر رہے ہیں، لوگ گیس چوری کر رہے ہیں، لوگ پانی چوری کر رہے ہیں. گیس زمین سے نکلتی ہے، اللہ کوئی اس کے پیسے نہیں لے رہا، اور جب زمین سے نکلتی ہے تو اس کے آگے وہ لگاتے ہیں ڈی سلفرائزیشن کے پلانٹ، اس لیے کہ اس میں سلفر کے پارٹیکل ہوتے ہیں. وہ آپ کسی پائپ میں ڈالیں تو پائپ کو وہ بالکل 1 مہینے میں اس کی سوراخ کر دیں گے. تو اس سلفر کو نکالنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ سلفر کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، گندک کو سلفر کہتے ہیں، گندک. اور پھر گیس آگے جاتی ہے. جو اس کے نکالنے کا خرچہ ہے وہ اس گندک کو بیچ کے پورا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک بہت اہم عنصر ہے جو ہماری انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے. بلکہ کسی زمانے میں ہمیں پڑھاتے تھے کہ آپ نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ کسی ملک میں کتنی انڈسٹری ہے، کتنی اس نے ترقی کی ہے، تو یہ دیکھیں وہاں پہ سلفر کی کنزمپشن کتنی ہے. اس لیے کہ اس سے سلفیورک ایسڈ بنتا ہے جو کیمیکل انڈسٹری کی ساری کی بنیاد ہے. وہ فری گیس آ رہی ہے، حشر دیکھیں اس کا بل کتنے آ رہے ہیں. اور محکمہ مقروض ہے. یہ نہیں کہ محکمے کے پاس بڑے پیسے آ گئے، نہیں، انہوں نے کروڑوں روپے کیا کہ اربوں روپے لوگوں سے لیے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے نام پہ. کسی ایک کو بھی واپس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ان میں. یہ کس لیے ہوا؟ چوری ہوئی. اس چوری نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور یہ کیا ہوا کہ وہ جو نکال لما بین یدی وما خلفہ، کہ چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹو. اور یہ اتنا خوفناک نظارہ ہے کہ وہ تو اس نے کہا کہ وما خلفہ ہے، اس میں خلف میں 3-4 نسلیں آ جاتی ہیں. ان کو سنا سکتا ہے کہ یہ کتنا خوفناک منظر ہے جب وہ اس کا ہاتھ کاٹتے ہیں. تو اس لیے کہا کہ یہ اس لیے. وہ بعض ہمارے کتابوں میں فقہا میں نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو طائفتن ہے کہ اس کو مومنوں کا ایک گروہ دیکھے. تو ہم نے تو دیکھا سعودی عرب میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جمعہ کی نماز کے بعد جو مرکزی مسجد ہوتی ہے، اس لیے کہ شہروں میں مختلف جگہوں پہ ہوتی ہے، مرکزی مسجد کے باہر، اور لوگوں کا اتنا رش ہوتا ہے اس میں، تو اس کی گردن مارتے ہیں. یعنی بیت اللہ کے باہر، مسجد حرام کے باہر، وہ جہاں پہ ترازو ہے وہاں پہ اس کی گردن مارتے ہیں. وہ طائفہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہوتا ہے. تو بعض فقہاء نے لکھا کہ ایک آدمی بھی اس کے لیے کافی ہے. پتہ نہیں اس چیز کا ماخذ کیا ہے، وہاں تو طائفہ ہی لکھا ہوا ہے، یہ جو کو گروہ کو کہتے ہیں. الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ. اب یہ ہے تو ایک خبر کے طور پہ، لیکن جب نہی کی بات ہو اور وہ خبر کے طور پہ آئے، اس قسم کی مثالیں پہلے بھی ہیں، تو اس میں ایک تاکید کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے. یہ ہے نہیں، یعنی منع کیا گیا کہ زانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ. جب ایک آدمی کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ زناکار ہے تو وہ رشتے کے لیے آئے تو آپ انکار کرتے ہیں. وہ جب 5-6 گھروں میں 10 جگہوں پہ جائے گا تو بالآخر ان کے پاس جائے گا کہ جو خود زناکار ہیں، تو وہ تو انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ تو خود اس جرم میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یوں پھر وہ الخبیثات للخبیثین، یہ بھی اس میں ایک آیت آئے گی، والخبیثون للخبیثات، کہ ان کے جوڑے آپس میں بنیں گے.
یعنی منع کیا گیا کہ جب تمہیں واضح طور پہ پتہ ہو کہ یہ زناکار ہے تو اس کو مت رشتہ دو، اور جب تمہیں پتہ ہو کہ یہاں پہ ڈیرے والیاں ہیں تو مت وہاں پہ رشتے کے لیے جاؤ۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے اوپر یہ چیز حرام ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود وعلی آلہ